ہاں جی، کیا حال ہے سب کا؟ بڑی خوشی ہوئی آپ لوگ دوبارہ تشریف لائے ہیں. اور بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ایک دفعہ آ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بات دوبارہ دہرائی جانی ہے، تو کیا جانا ہے. لیکن پھر بھی شکریہ آپ سب کے آنے کا. جی آپ کو مس کر دیا تھا. اچھا، چودھری صاحب نے کہا تھا کہ آپ ادھر آئیں. آپ یہاں پہلی دفعہ آئے ہیں؟ جی میں تو تیسری. ہاں، آ چکے ہیں پہلے آپ. ہاں بالکل. رات زیادہ ہو گئی ہے تو تھوڑا وقت ہی لگے گا. ڈیلی جنگ سے. سوال میرا یہ ہے کہ آج آپ نے جو اپنا کی نوٹ خطاب کیا اس میں آپ نے ایک ایٹمی جنگ کے حوالے سے بات کی ہے کہ دنیا کو بہت خطرہ ہے، اور جس آرٹیکل کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے وہ بھی سمجھ آ رہا ہے. تو کیا آپ واقعی ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی صورتحال بننے والی ہے؟ کیونکہ اس وقت تو یہ ہے کہ امریکنز اور یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ خود کو بہت ذمہ دار کنٹریز تصور کرتے ہیں، اور ایٹمی جنگ کی طرف جانے کا ان کی انٹیلیجنس یا اتنا ہے کہ وہ نہیں ہوں گے. تو یہ کس طرح کوئی صورتحال بنے گی؟ بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ کچھ صحیح سمجھ کے ہی کہا ہے. باقی دعا تو یہی ہے کہ نہ ایٹمی جنگ ہو، نہ کسی قسم کی جنگ ہو، انسان تباہی سے بچ جائے. لیکن امریکہ اور بعض طاقتیں ٹھیک ہے چاہتی ہیں نہیں، لیکن جب اسرائیلی پرائم منسٹر ہی ہے نا نیتن یاہو، امریکہ گیا ہے تو اس نے وہاں جا کے صاف صاف کہہ دیا کہ جو مرضی آپ کریں، ہم نے تو کرنا ہے. اور دونوں طرف سے اگر اس طرح کی حرکتیں ہونے لگ جائیں، وہ ایک پارٹی بھی اگر کوئی سینسیبل ہو تو ٹھیک ہے نا. دونوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، تو اگر اس طاقت کا استعمال ہونے لگ گیا تو یہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر پاکستان ہے، پاکستان میں گورنمنٹ نہیں ہے ملا کے پاس، لیکن کہتے تو یہی ہے جب ہمارے پاس طاقت آئے گی ہم یہی کریں گے. اور چاہے اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے یا اصل طاقت ان کے پاس ہے، اب لگتا ہے ان کا زور کچھ زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ گورنمنٹس بھی ان سے ڈرنے لگ گئی ہیں. تو ان حالات میں جب سارا دیکھیں، پھر مڈل ایسٹ میں ملکوں میں جو سارا کچھ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، مصر میں جو کچھ ہو چکا ہے، ایجپٹ میں جو کچھ ہو چکا ہے، اور کون سی وہ جو ہیں ایکسٹریمسٹ جو ہیں اسلامی سیکٹس وہ حکومت میں آ گئی ہیں، تو الجیریا میں، تیونس میں جو کچھ ہے، یہ ساری چیزیں تو اسی بات کا اشارہ کر رہی ہیں نا کہ کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کو آپ اس لیے آرام سے بیٹھ جانا کہ ویسٹرن پاور ہمارے اوپر سایہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والی بات ہے. تو یہ تو آنکھیں بند کرنے سے بلی نہیں دوڑ جائے گی، بلی نے تو آنا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ قدم اٹھانا چاہیے سب لوگوں کو مل کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک انڈیا بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ پاکستان اور انڈیا بھی ایٹم بم کس لیے بنایا دونوں نے؟ کیوں؟ اپنی ساری اکانومی کو برباد کر لیا ہے. اب انڈیا تو تھوڑا بہت بنا کے اس کے بعد اس نے ریئلائز کیا اپنی اکانومی کو بہتر بھی کر رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ 91 میں انڈیا گیا تھا پہلی دفعہ، تو اس وقت 80 پاکستانی روپے کا 100 انڈین روپیہ ملتا تھا. اور اب 2005 میں گیا ہوں، یہ آج کل جو ریٹ ہے اب 100 انڈین روپے کا 200 پاکستانی روپیہ ہے. پاؤنڈ کے ایکولنٹ دیکھ لیں تو انڈین کرنسی 75-78 کے درمیان میں پھر رہی ہے روپیز پر پاؤنڈ. پاکستانی پاؤنڈ 140-45 پہ پہنچا ہوا ہے. 146 ہو گیا. تو اکانومی تو ختم ہو رہی ہے. اور یہ ایٹم بم بنانے کی وجہ سے یا ان طاقتوں کے ہاتھوں میں آنے کی وجہ سے یا خود غرض لیڈرشپ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں.
تو جو کرسی بچانے کے لیے خود غرض لیڈرشپ تو کچھ بھی کر سکتی ہے، یا اگر یہ جاتی ہے تو مولانا کے ہاتھ میں اگر آتا ہے سب کچھ تو مولانا سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ٹریگر ہیپی لوگ ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں کانسیکوینسز کا کیا ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارا جو دانشور طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کو ہوش کرنی چاہیے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے ہر لیول پہ. ہم تو کہہ سکتے ہیں، کہہ دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی جنگیں تو شروع ہو چکی ہیں نا. دوسری جنگ عظیم جو ہوئی ہے تو یہاں بھی یورپ میں چھوٹے چھوٹے ملکوں کی آپس کی ٹسل ہی تھی نا، جو بڑی جنگ بن گئی. اب جو جنگ ہونی ہے وہ ایشیا کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہو جائے، اور ایشیا میں اکثر ملکوں کے تعلقات ایک دوسرے سے خراب ہی ہیں. جی السلام علیکم. حضرت جاوید میرا نام ہے، میں دنیا ٹی وی پاکستان کا یو کے میں بیورو چیف ہوں. اس کے علاوہ پاکستان پریس کلب یو کے جو صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے اس کا میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی ہوں. آپ سے پہلا میرا انٹریکشن ہے، جو صاحب نے دعوت دی تھی، تو کیونکہ پاکستانی میڈیا تک آپ کی آواز بہت کم پہنچتی ہے، انٹریکشن کم ہوتا ہے، تو اس موقع پر میں ایک آدھ ایسا کویشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں جو کہ لوگوں کے ذہن میں ایک یو کین سے کہ بیٹھ چکا ہے. کچھ پرسیپشنز ہوتی ہیں جو بٹھا دی جاتی ہیں یا بیٹھ کے ہی ہوتی ہیں. اس میں ایک جو سب سے بڑا پرسیپشن یہ پاکستانی میڈیا میں آتا ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ پاکستان کی دشمن ہے، پاکستان دشمن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. یہ بڑا ایک اسٹرانگ پرسیپشن پاکستان میں موجود ہے اس وقت. ایک تو میں آپ کے اس بارے میں خیالات جاننا چاہوں یہ پہلے بات یہ ہے کہ جب حکومتیں یہ فیصلہ کر لیں کہ کسی ایکسٹریمسٹ گروپ کے خوف سے، جو اس وقت ملا کا خوف ہے، جو تاریخ ہے اس کو ہی آپ نے ڈسٹارٹ کر دینا ہے، تو اور نئی بچوں کو ذہنوں میں یہ ڈال دینا ہے کہ یہ تاریخی حقائق کچھ اور تھے، یا اپنی طرف سے بنا کے دے دینا، تو پھر اس قسم کے تصورات، خیالات، یہ پرسیپشن ہو سکتا ہے. بات یہ ہے، کل ہی میں نے خطبے میں 23 مارچ کے حوالے سے بات کی کہ 23 مارچ کا دن جماعت احمدیہ کے لیے بھی اہم ہے کہ جماعت کا قیام عمل میں آیا، اور 23 مارچ کا دن میں نے ساتھ یہ کہا پاکستان کے لیے بھی اہم ہے کہ پاکستان کا قیام کا نظریہ پیش ہو کے اس کے لیے ایک موومنٹ چلی. ٹھیک ہے. اور اس لحاظ سے پھر میں نے احمدیوں کو یہ کہا کہ پاکستان کے لیے دعا کرو کہ جس طرف یہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، ہماری لیڈرشپ بھی، ہمارا مولانا بھی، اس سے اللہ تعالیٰ بچا لے. ٹھیک ہے، دعا ہمارے ساتھ ہے. پھر میں نے بعض حوالے بھی پڑھ کے، تھوڑا وقت تھا، سڑ کے سنائے. اخبار نوائے وقت کے حمید نظامی صاحب کا حوالہ پڑھ کے سنایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے بنانے میں مسلم لیگ کا ساتھ دیا احمدیوں نے، اور اس وجہ سے ہوا. پھر ایک دو اور میں نے حوالے پڑھے تھے مختلف لوگوں کے ہیں. اور پھر ایک بھول رہا ہوں میں نام ان کا، حوالہ تو میں نے پڑھا، لیکن اب تاریخ اگر پڑھیں صحیح تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ صاحب نے کہا کہ میں ایک میٹنگ میں گیا تھا مسلم لیگ کی، تو قائد اعظم نے مجھے پیغام دیا کہ تم بٹالہ جا رہے ہو تو قادیان بھی ہو آنا. تو میں اپنی میٹنگ سے فارغ ہوا تو رات کو 12 بجے میں قادیان پہنچا. میں نے وہاں قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کو پیغام بھیجا 12 بجے. وہ سونے چلے گئے تھے، انہوں نے نیچے اترے، گھر سے آئے اور پوچھا ہاں کیا ہے. جب پتہ لگا کہ قائد اعظم کا پیغام لے کے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم سے کہہ دو کہ ہم ہماری دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور ہر جو ہے احمدی وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہے، اور اس مسلم کو ہم ووٹ دیں گے پاکستان تاکہ بنے. اس کے بعد کہتے ہیں مجھے، کیونکہ مودودی صاحب کے لیے بھی تھا پیغام، ان کے پاس بھی میں گیا، وہ کہیں تھے لدھیانہ یا کسی جگہ پہ تھے، یا پٹھان کوٹ میں تھے، ہاں سردار شوکت حیات گئے تھے پٹھان کوٹ میں. ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کیا پیغام لائے ہو تم کا، کس لیے میں دعا کروں، ہم تو عظیم تر ہندوستان کو پتہ نہیں مسلمان مملکت بنائیں گے تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا. میں پاکستان کو نہیں ناپاکستان سمجھتا ہوں. یہ پاک تو ہو ہی سکتا، یہ ناپاکی ہے اس میں، یہ ناپاکستان بنے گا. تو اس نے خود ہی، انہوں نے سردار شوکت حیات نے موازنہ کیا، یہ دونوں کا حال تھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے مثال دی ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کہا تھا کہ اگر ہمارا احمدی بھی
کوئی کھڑا ہوگا نا مسلم لیگ کے مقابلے میں تو وہ بھی اس کو ہم ووٹ نہیں دیں گے احمدی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیالکوٹ میں ایک جماعت احمدیہ کا صدر جماعت الیکشن میں کھڑا ہوا مسلم لیگی لیڈر کے اگینسٹ, اور وہ ہار گیا احمدی, اور احمدیوں ساروں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا. تو یہ تو تاریخ ہے. اس کے علاوہ بے تحاشا اگر پاکستان کی تاریخ میں کی تعمیر و ترقی میں احمدیوں کا کردار, بہت ساری کتابیں احمدیوں نے لکھی ہوئی ہیں, اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بھجوا سکتا ہوں, بشرطے کہ آپ اس کو پھر میڈیا میں دیں. آپ کہتے ہیں نا نہیں ہے, تو ہمارا کردار ہے یہ. پھر چوہے ظفر اللہ خان صاحب نے کشمیر کا جو مسئلہ پیش کیا وہ اخباروں میں ریکارڈ ہے, UN کی اسمبلی کا اجلاس میں ریکارڈ ہے, ہر جگہ گورنمنٹ حکومت پاکستان میں ریکارڈ ہے, اگر دیکھا جائے کہ کس طرح آسان طریقے پہ کشمیر کا مسئلہ دیا پیش کیا. اور پھر ایوب خان کا ایک کوٹ, ایوب خان نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ کہا کہ میں نے بڑا ایک اہم کام کروانا ہے اور جس میں موت کا خطرہ ہے, کھڑا ہو فوجیوں میں سے, کھڑے ہو تم, کون اس جانے کو تیار ہو. سب سے پہلا جو ہاتھ کھڑا ہوا وہ اسکواڈرن لیڈر منیر کا تھا, جس نے ہاتھ کھڑا کیا اور وہ گیا اور اپنا مشن پورا کر کے وہیں ختم ہو گیا. تو اسی طرح آپ دیکھیں مستقل پھر یہ پاکستان کا جو سارا ڈیٹا پرووائڈ کیا ہے پارٹیشن کے وقت میں, یہ تو انہوں نے انگریزوں نے فیصلہ کر لیا تھا نا کہ نہیں گرداسپور کا علاقہ دینا پاکستان کو. ادروائز جو ساری انفارمیشن تھی ایک رات کے اندر اندر احمدیوں نے مہیا کی تھی. اگر پاکستان کے خلاف تھے احمدی تو احمدی تو اپنے آواز اٹھاتے تو وہ پارٹیشن سے کر کے یہاں نہ آتے, پھر گرداسپور کا علاقہ اپنا وہیں آرام سے رہتے, ان کو کچھ بھی نہیں کہنا تھا کسی نے. پاکستان کی ترقی میں اور پھر ڈاکٹر سلام نے کیا کام نہیں کیا. آپ کہتے ہیں عقل تو یہ ہے آپ کے مولویوں کی, کل اخبار میں بیان تھا, اب اخبار میں بیان آتے ہیں یہ مولوی جو جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, یہ اخباری نمائندے جو بڑے پڑھے لکھے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا اسکالر سمجھتے ہیں, ان کو یہ خبریں چھاپتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی. اخبار میں یہ خبر آئی ہوئی تھی پاکستان میں کہ مولوی صاحب کے حوالے سے کہ ڈاکٹر سلام نے امریکہ کا ایٹمی راز پاکستان کا ایٹمی راز امریکہ کو دے دیا. اب پاکستان کا ایٹمی راز امریکہ کو دینے کی کیا ضرورت ہے, امریکہ تو خود اٹامک پاور ہے اس وقت سے جب پاکستان کا وجود ہی نہیں تھا, تبھی تو اس نے جاپان میں بم گرائے تھے. تو اس قسم کی خبریں چھاپنے والے بھی یہ تھے نا, یہ تو صرف سنسنی پیدا کرنے کے لیے اخبار, وہ اخبار کہتے ہیں نا, اخباروں کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ سنسنی پیدا کرو. حقائق اگر آپ دینا چاہیں تو آپ دے نہیں سکتے کیونکہ آپ کی بکری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ٹیلی ویژن چینل پہ آپ دینا چاہیں تو آپ دے نہیں سکتے کیونکہ مولوی آپ کو کل کو ایسا دھمکیاں دے گا یا کہے گا آپ کے رشتہ داروں کو یا آپ کی پراپرٹی کو میں پاکستان میں تباہ و برباد کر دوں گا, آپ کہیں گے اچھا بھائی خدا کے واسطے معاف کر دو. تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اگر آپ لوگوں میں صحافیوں میں جرت پیدا ہو جائے, ٹی وی چینل والوں پہ جرت پیدا ہو جائے تو یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. میں تو پہلے ہی کہا کرتا ہوں کہ مولویوں کے پاس یا ٹیررسٹ گروپس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے. کیا ان کی کوئی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, کیا ان کی سونے کی کانیں ہیں, یا ان کے آئل ویل ہیں, یا ان کے پاس آرمز اینڈ ایمونیشن بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا آتا ہے, وہ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی ان کو مہیا کر رہا ہے نا, تو اس مہیا کرنے والے کو پکڑ لو. میں تو بڑے پاورز کو بھی یہی کہا کرتا ہوں, جو کوئی پولیٹیکل لیڈر مجھے ملتے ہیں, کہ تمہیں بھی پتہ ہے کہاں سے آتا ہے اور دنیا کو بھی پتہ ہے. اس لیے یہ تو تمہیں اشک ہوئی ہے. اس لیے ہمارا جو کردار ہے نا پاکستان کا بنانے میں, احمدیوں کا بہت بڑا کردار ہے, اور نہ صرف اس وقت کردار ہے بلکہ آج تک ہے. اگر نہیں ہے تو مجھے آج یہاں کھڑے ہو کے, میں تو انگلستان میں بیٹھا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں پاکستانی احمدیوں کو کہنے کے لیے کہ تم دعا کرو اور کہ پاکستان بچ جائے. Assalamu alaikum. Fakhruddin Sutarwala. Sir, I wanted to ask your opinion on the recent development of the Arab Spring in Yemen, Libya, Egypt. What effect do you think it will have on Muslims in the European world? I know it's a very big question, but some clarification will help, because I think the British
the Americans, they have preconceived notions of Muslims. And to a certain extent, I believe a lot of the problem which they've created in Libya and Egypt was their creation. So your opinion, valued opinion, will enlighten us. ये बाज़ मुल्कों को और बाज़ हुकूमतों को बिठाने वाले भी तो यूरोपियन ही थे ना. जब सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल भी हुआ है, उस वक्त से अब जाएं अगर देखें तो उस वक्त की हुकूमतें बनी हुई हैं ना बाज़. फिर डिवीज़न सब डिवीज़न आगे मुल्कों की करते चले गए. सीरिया की, उर्दन की, समझ आ रही है ना अभी बात? डू यू अंडरस्टैंड? तो बात यह है कि वेस्टर्न लोगों पे इसका इफेक्ट क्या होना है, इनको खुद पता है कि कारण ये चाहते हैं कि इस एरिया में, इस रीजन में डिस्टर्बेंस रहे ताकि इनकी अपनी चुदराहट कायम रहे वहाँ. ये तो खुद अमन अगर पैदा करना चाहें तो अमन कर सकते हैं पैदा. कौन सा असलहे की फैक्ट्री लगी हुई किसी मुसलमान मुल्क में, मुझे बताएं, है? सर उसका हमारे पे क्या इफेक्ट होगा मुस्लिम्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. मतलब कि वो वहाँ पे जो इन्होंने चक्कर शुरू कर दिया हुआ है, वी जस्ट वुड लाइक टू नो कि इन योर ओपिनियन सर उसका हमारे हम लोगों पे क्या इफेक्ट होगा. कुछ भी नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पीसफुल हैं, लोग आप चाहते हैं कि अमन दुनिया में कायम रहे, तो हम अब जमात अहमदिया यहाँ है ना, हम आवाज़ बुलंद करते हैं, हम कहते हैं हमारे पे तो कोई असर नहीं हो रहा जो कुछ भी होता है दुनिया में. इसलिए हम अपने आप को मुसलमान समझते हुए इस मुल्क में, इन मुल्कों में, बल्कि अगर अमन से रह रहे हैं तो अगर आप लोगों का अपना बिहेवियर, अपनी कम्युनिटीज़ का बिहेवियर ऐसा है कि जो असर ना डाले तो कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर आपका अपना मस्जिद में, पिछले दिनों में अखबार में बल्कि टीवी में भी आया हो तो BBC ने दिखाया कि मौलवी साहब बच्चों को मार रहे हैं पढ़ाते हुए. अब वो जब देखते हैं कि यहाँ बच्चों के साथ यहाँ मुल्कों में भी रह के यही हो रहा है, इस्लामी मुल्कों में ये कुछ हो रहा है, तो ये इस्लाम में है ही टेररिज्म, उसके अलावा कुछ है ही नहीं. शिद्दत पसंदी या गुस्सा के अलावा कुछ है ही नहीं. तो ये तो आप लोगों को खुद ठीक करना पड़ेगा ना, अपनी सफाई देनी होगी कि हम इस्लाम की ये तालीम नहीं है, और इस्लाम की ये तालीम नहीं है. कहीं अभी यहाँ ये सवाल किया था कि ह्यूमन राइट्स के बारे में ऐसा अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ह्यूमन राइट्स का और इस्लाम का, तो किसकी तुम फॉलो करोगे? मैं कहा तुम मुझे एक दलील दे दो ह्यूमन राइट्स के बारे में, एक बात बता दो जिसको तुम ह्यूमन राइट्स समझते हो और वो इस्लाम नहीं कहता. मैं तुम्हें साबित करूँगा कि कुरान में उससे पहले लिखी हुई है. मेरा नाम मुबीन चौधरी, मैं डेली ओसाफ लंदन से हूँ. हाँ जी. अभी आप डेली ओसाफ लंदन से हूँ. अभी आपने अखबारात के हवाले से बात की. तलख हकीकत है, होता है ऐसे. असल में वो बयानात हैं कि जिस साइड के भी आ जाएं दूसरे का मौक़िफ़ भी छापना पड़ता है, छापते हैं. मैं क्वेश्चन करना, कभी आपने हमारा मौका तो खुल कर नहीं छापा. बात अगर कई दफ़ा दोस्तों से हुई कि अगर खुल वाली बात है तो उनका भी खुल के नहीं छपता. सवाए यूके टाइम के वो उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है. उनका भी खुल के नहीं छपता, बहुत कुछ खटता है. कभी ऑब्जर्वेशन के लिए आप आए, किसी को नुमाइंदे को भेजे, मैं दिखाऊंगा. मैं अपने हद तक कह रहा हूँ. मैं यूके के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि जितने भी इमिग्रेंट्स यहाँ आए, मुख्तलिफ अक़वाम आई, यहाँ की गवर्नमेंट उन्हें एक मैसेज देती है कि दे शुड इंटीग्रेट. ठीक है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीइंग ए मुस्लिम कम्युनिटी हमें माशरे में किस हद तक इंटीग्रेट करना चाहिए, और क्या ये एक तरफा अमल चल सकता है? बात यह है कि हमें इंटीग्रेट करना चाहिए, और हम इंटीग्रेट होते हैं, अहमदी भी होते हैं. मैं कहता हूँ तुम लोगों को, अहमदियों को भी इंटीग्रेट होना चाहिए, लेकिन अपने मज़हब को कुर्बान करके नहीं. ठीक है, जब यहाँ मजहबी आज़ादी है तो मजहबी रवायात को कायम करें. ठीक है, और उन रवायत को रखते हुए सही जो हक़ है मज़हब का उसका अदा करें. ये नहीं कि ज़बरदस्ती अपना मज़हब बना लें. वो देखें जो कुरान देता है. तो जमात अहमदिया को मैं समझता हूँ हम तो पूरे इंटीग्रेट हुए हैं इस निज़ाम में. यहाँ के तालीम का हिस्सा भी हैं हम,
यहाँ के चैरिटीज़ को जो हम मदद करते हैं उनको समझ आ जाती है कि हाँ ये इंटीग्रेट हो रहे हैं, मज़हब की कॉस्ट पे नहीं हम हो रहे इंटीग्रेट। लेकिन जहाँ तक बाकी वैल्यूज़ का सवाल है, अगर उनको समझ आ जाए कि हम वैल्यूज़ पूरी कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि क्या लिमिट्स हैं हमारी इंटीग्रेशन की और क्या डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की। अगर ये इंटीग्रेशन है कि तुम मिनी स्कर्ट पहन के और छोटा निकर पहन के फिरने लग जाओ और तब तुम इंटीग्रेट हो जाओगे, तो ये गलत है। हम अगर इस्लाम कहता है दुपट्टा लो, हिजाब पे करो, मस्जिद में जाके नमाज़ें पढ़ो, वो तो हमारा एक मजहबी हक़ है, वो हमने करना है। जिस चीज़ की कुरान ने क्लियर कट हदायत दे दी है, मतलब पर्दा है, हया है, उसको बेहयाई को अगर फैलाया जाए तो इंटीग्रेशन तो नहीं है वो तो उनको अगर आप समझाएं, रियलाइज़ कर जाते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अहमद शहजाद, मैं फॉर्मर मेयर हूँ ब्रेंट का, और ब्रेंट जी, और मेरा तल्लक है ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान से, मैं चेयरमैन हूँ। मैं बहुत खुश हुआ हूँ आपसे मिलके और आज आपका ख़िताब सुन के। मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं, और ये जो आपने बात की न्यूक्लियर की और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की, ये बिल्कुल सही आपने कहा। इनकी सोच जो है वो यही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होनी ही है, लेकिन ये हो उसी खित्ते में, वो जो हमारा खित्ता है, इनकी कोशिश वही है। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, और आपसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि ईरान के हवाले से कि हमें पता है कि इन्होंने उसको तंग भी करना है, शायद हमला भी करें ये, लेकिन उसकी ताबकारियाँ जो हैं, जो जिस तरह माशाल्लाह आपने पॉइंट आउट किया, ये तो वो जो मुसलमान कुछ मुल्क हैं जो कि शायद अमेरिका को भी या इसराइल को भी इनकरेज कर रहे हैं, उनको क्या ये याद नहीं है कि अगर ईरान के फैसिलिटीज़ पे हमला हुआ तो उसकी ताबकारियाँ उन तक भी पहुँचेंगी? ये तो इनको पता नहीं ना, ताबकारी तो ईरान पे होगा तो वो इर्द गिर्द के हमसायों में भी जाएगी। ये तो हवा का रुख है जिधर ले जाए। लेकिन हम इस तरह उनको कन्विंस कर सकते हैं कि दिस इज ए कॉमन कॉज। ये तो फिर जिनके पास कोई वसाइल और ज़राए हैं कन्विंस करने को, उनको चाहिए ना करें। और इंसाफ रहा नहीं, यूएनओ किस लिए बनी थी? इंसाफ, दुनिया के मुल्कों के अंदर अमन कायम करने के लिए, मुल्कों में अमन कायम करने के लिए और मुल्कों की तरक्की के लिए यही तारीफ़ की जाती है ना यूएनओ की। वो उसने तो अपना हक अदा नहीं किया। लीग ऑफ नेशन भी टूट गई थी, जंग अजीम दोम शुरू हो गई थी, यूएनओ भी टूटी है कि जंग अजीम अगली शुरू होगी। ये हम दुआ तो करते हैं कि ना हो, लेकिन शवायद बहरहाल ऐसे हैं कि किसी वक्त में कुछ भी हो सकता है। और फिर ये है कि हर एक के पास ये देखो ना, मुमकिन है और दुआ है कि ना चलाएं एटमी हथियार अपने, लेकिन हर एक में जो रखे हुए हैं वो किसी वक्त जब फ्रस्ट्रेट होता है, कोई ऐसी हालत में होगा जब मैं फंस गया। अमेरिका ने जापान पे चलाया था, इसलिए चलाया था ना, उसको रास्ता कोई नहीं था। मैं कहा चलो मारो इनको, मुल्क ही ख़त्म कर दो। तो वो इस किस्म की फ्रस्ट्रेशन, और फिर वो लोग जो पहले ही जिहादी बने हुए हों, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना। मेरा नाम डॉक्टर फ़र्रुख हुसैन है, मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। मलका इसी चीज़ की तनख्वाह देती है लोगों की बातें सुनूं, तो आपकी बातें बड़ी गौर से सुनी, पूरी स्पीच। तो 2 सवाल पूछना चाहता हूँ और वो रिलेटेड भी नहीं है एक दूसरे से। पहला तो शुक्रगुजार हैं हम लोग नॉन एमडी कि आपने इतने प्यार से बुलाया और बिठाया और खाना खिलाया। तो बीइंग गेस्ट एंड यू बीइंग द होस्ट, वी आर सिंसियरली थैंकफुल टू यू। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ हजूर कि जो लोग हॉल में थे नीचे, जिनमें हम लोग भी शामिल थे, कि ओपिनियन लीडर्स थे, लॉर्ड्स थे, एमपीज़ थे, मेयर्स थे, वो तो आपकी बात सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे, किसी हद तक शायद उनके दिल या दिमाग में उतर भी जाए। लेकिन असल बात यह है कि एक आदमी बाय द नेम ऑफ मोहम्मद किल्स चिल्ड्रन, ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, वो जो मोहम्मद जो जिसने
उसने किया है. अगर मैं हजूर का नाम ले तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता, a man who's killed these children and Jewish people and soldiers in France, वो तो दुनिया के हर टीवी चैनल पे, हर फ्रंट कवर पे, हर जगह पे आगे और आता रहेगा. उसके भाई को भी पकड़ लिया उन्होंने. हमारी बात कोई नहीं लेकिन आपकी बात कोई नहीं. मैं आप मेरी बात समझ रहे हैं. तो वी हैव गॉट द मैसेज पीस फॉर ऑल एंड लव फॉर ऑल एंड हेट्रेड टुवर्ड्स नॉन. लेकिन जेडे बाहर लोग बैठे ने उन्होंने कौन समझाइए, किस तरह समझाइए? वो तो समझाए, तभी तो मैंने कह दिया. मुझे पता नहीं मेरे खतों का भी कान पे जूं रेंगती है कि नहीं रुकती. हालांकि मुझे पता है बाज़ों को हाथ में पहुंच चुके हैं खत. साइकियाट्रिस्ट तो मैं हूँ, लेकिन आप माइंड, यू कैन रीड माई माइंड. दूसरा सवाल ये था कि आपने जो खत लिखा, ठीक है आपने बहुत अच्छा किया, टुवर्ड्स पीस वी आर स्ट्राइविंग ऑल, बट यू हैवंट टोल्ड अस के रिप्लाई क्या था. वो अंडर सेक्रेटरी थैंक यू फॉर योर लेटर क्या क्या. मुझे तो पोप की तरफ से थैंक यू भी नहीं आया, हालांकि उसके हाथ में खत गया है. अच्छा. और इसी तरह ओबामा के हाथ में भी चला जाएगा. वो चला गया है, वो भी नहीं थैंक यू आएगा. शायद कनाडा की तरफ से थैंक यू आ जाए, क्योंकि वो हमारे काफ़ी लिहाज करने वाले हैं. लेकिन ये है कि तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जो मीडिया हमारा है जी, इस्लामी मीडिया जी, जो हमारे पास सामने यहाँ बैठे हैं जी, जो हमारे दोस्त हैं जी, यही अपने हलके में ही इस बात को पहुँचा दें इसी तरह जिस तरह कहा गया है. तो ये भी बहुत बड़ी बात है. कुछ हद तक तो पहुँचेगा. दूसरे इसलिए मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि मेरी बातों का उस पर असर होगा कि नहीं. और ये भी मैं बता दूँ कि चाहे असर हो ना हो, हमने ये कहते चले जाना है. कुरान करीम ने जब हुक्म दिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उसके आपकी वसातत से मुसलमानों को, तो ये नहीं कहा कि तुम एक दो बात कहो तो खामोश हो जाओ. वहाँ ज़क्र का हुक्म है कि नसीहत करो और करते चले जाओ. अच्छा ठीक है जी. और आगे जुमे पे भी हम सूरत पढ़ते हैं लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर के, तुम नसीहत करो, तुम दरोगा नहीं हो उनके ऊपर. तुम अपना काम किए जाओ, तुम्हें उसका सवाब मिल जाएगा. जिस दुनिया ने बचना होगा वो बच जाएगी. बाकी जिसको अल्लाह ताला ने तबाही जिसके मुकद्दर में कर दी हुई है उसने तबाह होना है. सर लेकिन एक खत छोड़ के लिखना, एक खत लिख के छोड़ना नहीं चाहिए. या तो पिटीशन हम लोग लिखें या इस बात को आगे बढ़ाएं या मीडिया को यूज़ करें. अब आप अपने हल्के में बनाए ना, लें ना 50,000 दस्तखत दें प्राइम मिनिस्टर को. अच्छा जी, हैं. ओके सर. हाँ शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं हमें बुलाने का, और इतनी अच्छी जो आपने स्पीच की बहुत अच्छी रही और हमें बहुत पसंद आई. एक सवाल है जी जो मैं बहुत से लोगों से कर चुका हूँ, लेकिन तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता उसका. हम ये समझते हैं कि जो ये हैं इंतहा पसंद मजहबी लोग हैं जिन्होंने इंतशार फैलाया हुआ है पाकिस्तान में भी और बाहर भी. पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमें ये बताया जाता है कि वो बच्चियों के स्कूल तबाह कर देते हैं कि लड़कियाँ पढ़ें नहीं, और इस तरह की बहुत सी हरकत करते हैं. मस्जिदों पे हमले करते हैं कि भाई वो शरिया का नफाज चाहते हैं, वो बड़े पक्के मुसलमान हैं. हमें ये बताया जाता है, मगरब ये कहता है. लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान में शराब बनती है, और मेरा कई दफ़ा गुजर हुआ है उस ब्रूरी के पास कि मेरी बहू का घर है वहाँ पे उनके पास, और बड़ी आसान है उस पर अटैक करना. और उसके अलावा हमारी बहुत सी चैनल्स हैं, हमारी पाकिस्तानी चैनल्स हैं जो कि एंटरटेनमेंट के नाम पे नई मुरियाँ डांस इंडिया के दिखाती हैं. ये तालिबान, ये मजहबी एक्सट्रीमिस्ट उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? मैं तो कह रहा हूँ ये सवाल तो उनसे आप पूछे, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ. ये सवाल का जवाब तो आप वही दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता. हाँ अगर हम देखते हैं कि हमारी जमात में से कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो हम उसको फौरन कम्युनिकेट कर देते हैं. मेरा मतलब ये था कि आपकी गहरी नजर है. मेरा मतलब है कि ये देखो ना, इसीलिए इनकी अब वो हालत हो चुकी है जब ये फुजार बन चुके हैं. तो जब इस हद तक चले जाएं और शराब पीने को असल ने फरमाया कि इसका बनाना, इसका कशीद करना, इसका रखना, इसका पिलाना, इसका बेचना, हर चीज़ करने वाले पे लानत है. तो ये लानतें जिस मुल्क में बैठी हों और दूसरी तरफ सिर्फ अहमदियों पे ये हो कि ये मुसलमान नहीं है, ये शिया मुसलमान नहीं है, या फ़लाँ मुसलमान नहीं है, उसके सर्टिफिकेट जारी करते रहो, तो ये फिस्को फजूर वाली हालत है. अब इसके नताइज भुगत रहे हैं. मुल्क की जो हालत है, मैंने पहले बताया ना, कहाँ से इकॉनमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है.
باقی کس پہ حکومت کے اندر کیا حال ہے، ملا کا اپنی کیا طاقت ہو چکی ہے، ان کو یعنی کہ کسی لحاظ سے بھی اب جہاں جو بھی جاتا ہے یہی خبر لے کے آتا ہے کہ لاقانونیت کی انتہا ہو چکی پاکستان میں. تو یہ حالات ایسے ایسے چل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایک حد تک معاف کرتا ہے. قوموں کی تباہی جو آتی ہے، یہ آئی ہے تاریخ میں، قرآن کریم میں بیان کی ہے، وہ قصے کہانیوں کے لیے نہیں بیان ہوئی، وہ اس لیے تھی کہ سبق حاصل کرو. اگر نہیں سبق حاصل کریں گے تو پھر تباہی ہے. السلام علیکم. نہیں حاصل کرتے کیا ہمیں صرف اس کے چسکے کے لیے یا کہانیاں سنانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا. ہاں جی بالکل. بلکہ ایک زمانے میں تو یہ تھا کہ مولوی نے کہا تھا کہ قرآن کریم کا ترجمہ اگر تم پڑھتے نا تم کافر ہو جاؤ گے. السلام علیکم. میرا نام رزیق خان ہے اور میں یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس کا ڈائریکٹر بھی ہوں، اور یہاں پہ تیسری مرتبہ آیا ہوں. مظفر چودھری صاحب کی محبت ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کا جو ہے سلوک ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ ہم لوگ بار بار یہاں پہ آتے ہیں. اور میں آپ لوگوں کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت ہی اچھا آپ لوگوں نے استقبال دیا ہمیں، اور بہت ہی اچھا جو ہے ٹریٹمنٹ مجھے یہاں ملا. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. سوال میرا ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 23 مارچ کے موقع پہ کل آپ نے جو ہے پاکستانیوں اور دوسری جو ہے احمدیہ جو جماعت ہے اس سے آپ نے کہا کہ پاکستان کے لیے دعا کی جائے، جس سے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں آپ کافی جو ہے فکر مند بھی ہیں اور کنسرن ہے پاکستان کے بارے میں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ جو ہے ایک بہت اچھی جماعت جس کی کہ الیجینس ہے آپ کے ساتھ. میں جس وجہ سے آپ کی جماعت کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ انکنڈیشنل سپورٹ آپ کو کرتے ہیں. تو پاکستان کے جو اتنے برے حالات ہیں اس وقت، اس میں کیا کوئی ایسی اسٹریٹجی آپ کے ذہن میں ہے جو کہ آپ اپنی جماعت کو آگے بڑھا سکیں، جس میں کہ لوگ اس کو فالو کریں کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں کیا کیا جائے اور کس سمت وہ کام کریں تاکہ اس سے پاکستان کی بہتری ہو؟ جب تک ہمارا کچھ آواز تھی پاکستان میں اس وقت ہم کوشش کرتے رہے. اب جب جہاں جو جمہوری نظام ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، اس میں آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے ووٹ کی اور اس کے ذریعے سے اسمبلیوں میں آنے کی. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ احمدی کو اس وقت ووٹ کا حق ملے گا جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرے، باقاعدہ ایک ڈکلیریشن دے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی سٹیزن کے لحاظ سے ہم ایک ووٹ اس وقت دیں گے جب ہمیں یہ کہو تم مسلمان ہمیں نہیں سمجھتے نہ سمجھو، لیکن یہ کہنا کہ اپنے آپ کو ہم کہیں غیر مسلم، ہم یہ نہیں کریں گے. پاکستانی شہری کے لحاظ سے ہمارا حق ہے کہ قطع نظر اس کے کون کس مذہب کا ہے ہمیں ووٹ کا حق ہونا چاہیے اور ہمیں ووٹ استعمال ہو. ہم تو طاقت اسی وقت آ سکتی ہے یا کہہ سکتے ہیں یا کوئی انقلاب لا سکتے ہیں جب یہ طاقت ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے نا. اور جب تک پھر یہ کہ وہ کیونکہ ووٹ ہی ہے جو آپ حکومت میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں یا اپنے چنیدہ نمائندوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں. جب ہر جگہ خود غرضی آ جاتی ہے تو پھر کیا انقلاب لانا ہے. پھر تو جیسے میں نے ان کو کہا ہے اب تو حالت ایسی ہے کہ صرف دعا ہے، اگر اللہ تعالیٰ رحم کرے تو کرے، نہیں تو اپنے آپ کو تو جو لوگ ہیں جو مذہبی سو کالڈ لیڈر ہیں، جو لیڈرشپ ہے، ان سب نے پاکستان کو ایک تباہی کے دہانے پہ کھڑا کرتی ہے. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن معصوم عوام جو ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی جماعت میں جو ہے آپ کے ساتھ بڑی ایلیجنس ہے، تو کیا اس میں نہیں میں یہ تو کہہ سکتا ہوں ایلیجنس ہے کہ احمدیوں کو، لیکن ہم نے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں کبھی لینا. ہماری مسجدوں میں
86 آدمی شہید ایک دم اکٹھے کر دیے, ہم نے کوئی آواز نہیں اٹھائی, سڑکوں پہ نہیں آئے. ہر چوتھے 5ویں 10ویں دن کوئی نہ کوئی احمدی شہید کر دیا جاتا ہے, ہم کچھ نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کے ریئیکشن کے طور پر کوئی انقلاب لانا ہے کہ اسٹریٹس میں آ کے, تو وہ تو ہم نہیں کریں گے, کیونکہ ہم کبھی حکومت کے خلاف ہمارا نظریہ ہی نہیں کہ کبھی قانون کے خلاف کھڑے ہو. اس کے کوئی کسی یہ جو ایلیجنس کا جہاں تک تعلق ہے, وہ ایلیجنس یہ ہے جو قربانی دیتے چلے جا رہے ہیں خاموشی سے. لیکن اگر آپ کہہ دیں گے ہم سڑکوں پہ لے آئیں, کہہ دیں 2000 آدمی مر جاؤ اور انقلاب لے آؤ, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اسی قوم میں سے ہی ہے نا, جس قوم میں سے ایسے سرپھرے پیدا ہو گئے ہیں جو سوئسائڈ بامبنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یا دہشت گردی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تو احمدی بھی تو اسی قوم میں سے آئے ہوئے ہیں نا. اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں سب کچھ, لیکن نہیں کریں گے. تو اس میں ہمارے وہ فرق کیا ہے, وہ اصلاح کیا ہے, ریفارم کیا ہوئی ہے زمانے کے ہاتھی کو ماننے کے بعد. طاقت تو ہم نے استعمال نہیں کرنی, ٹھیک ہے, اور جو جائز طریقہ ہے اس سے آپ نے ویسے نکال دیا ووٹ کے حق سے. السلام علیکم جی, میرا نام محمد, آخری آپ سے ہی ہوگا, بس کافی دیر ہو گئی. ٹھیک ہے سر. میرا نام اکرم چودھری ہے جی. میں آپ سے یہ کویشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنی بریف سپیچ کی ہے, مختلف ممالک کے آپ نے نام لیے ہیں, اس میں کشمیر کا ذکر نہیں آیا. کیا کشمیر بھی آپ کی پالیسی میں یا ہے اس طرح کا سسٹم؟ بات یہ ہے کہ میں نے تو عموماً کسی ملک کا نام لیا ہی نہیں. تقریر میں تو میں نے کسی ملک کا نہیں نام لیا. جب میں نے کہا سردی جو میں نے جب یہ کہا کہ رعایا سے لڑ رہی ہے, لوگ عوام ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, تو مسلمان ملک اس میں شامل ہے نا. جب میں نے یہ کہا کہ لیڈر جو سیاستدان ہے یا لیڈرشپ ہے یا سربراہان حکومت ہیں وہ عوام کو مار رہے ہیں, تو اس میں سیریا اور یہ لوگ شامل تھے. میں نے نام نہیں لیا نا کسی کا. وہاں جہاں تک سوال ہے کشمیر کا, پاکستان, میں نے بھی ان کو بتایا تھا کہ کشمیر کا معاملہ جس خوبی سے جماعت احمدیہ نے پیش کیا ہے UN میں, اور اس کا اعتراف کیا اخباروں نے. نوائے وقت اس زمانے میں آزاد اخبار تھا اور لکھتا تھا حمید نظامی صاحب, انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہوا ہے, اور علماء نے اس کا اعتراف کیا ہوا ہے. جہاں تک کشمیر کے کاز کا سوال ہے, ہم ہمیشہ بولتے رہے ہیں, اور سابقہ حکومت میں, بلکہ کشمیر کمیٹی میں جو مسلمانوں کی آزادی کے لیے جو کشمیر کمیٹی بنائی گئی تھی, اس کے جو پہلے صدر تھے وہ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ تھے, جن کو علامہ اقبال صاحب نے خود نامزد کیا تھا کہ آپ بنیں, میں نہیں بنوں گا. پھر کچھ عرصے کے بعد علامہ اقبال بعد میں بنے تھے اس کشمیر کمیٹی کے صدر. تو کشمیر کے لیے ہم تو جب پہلے دن سے ہی کوشش کرتے آ رہے ہیں کشمیریوں کے, مسلمانوں کی آزادی کے لیے. اب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جو فیصلہ ہوا تھا کشمیر کا کہ اس کا پلیبیسائڈ جو تھی اس کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو عوام سے پوچھیں تم نے کہاں جانا ہے, عوام کو حق ملنا چاہیے, تم نے کہاں جانا ہے اس کے مطابق ان کو حق دیں. تھینک یو ویری مچ. میں نے ان کو آخری کہا تھا. میں سوال نہیں ہے جی میرا, کیونکہ سوال تو بہت ہو گئے, میں سوالوں سے بڑا گریز کرتا ہوں. اچھا کرتے ہیں جی کیونکہ سوالوں سے پھر سوال نکلتے ہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی. میرا نام کونسلر شہباز احمد ہے, اور چوہدری صاحب کی وسادت سے موقع ملتا ہے آپ کا بیان سننے کا. اور آج بھی جو ہے میں صرف یہی کمپلیمنٹ دینا چاہتا ہوں, لو فار آل اینڈ ہیٹڈ فار نن کے حوالے سے, کہ آپ نے جو اسپیچ کی سمنگ اپ جو کی, آپ نے بڑا فرم ایک میسیج دیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو, تمام ڈگنیٹریز کو, کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ٹورڈز ہمارا دین جو ہے, جس کی طرح وہ توہین کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے ہم بڑے سخت نالاں ہیں. یہ بڑا فرم آپ نے میسیج دیا ہے. سیم ٹائم آپ نے یہ بھی میسیج دیا ہے کہ ہم پیس کی طرف کنٹینیوسلی کوشش رکھیں گے, جو کچھ بھی ہمارا کام ہے ہم کوشش کرتے رہیں گے. تو اس کے حوالے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آیا. تھینک یو. جزاک اللہ. السلام علیکم.